السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو سورہ مریم آج انشاءاللہ ہم تقریباً 18 یا 19 آیات کریں گے، اور آج کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، اور صاف ذرا کہ سب کا نہیں ہے کہ کچھ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سو آج انشاءاللہ ان آیات کو دیکھیں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ ذَكَرَ يَذْكُرُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ سو ذکر یذکر، ذال کاف را مادہ باب نون، ذکر کرنا۔ انتا امر کا صیغہ ہو گیا، یہ انتا فاعل ہے کہ آپ ذکر کیجئے فی الکتاب، کتاب میں کس کا؟ حالت نصب میں مفعول، ابراہیم مفعول بن گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے۔ انہو کان صدیقا نبیا۔ سو انہ آیا تو لازمی بات ہے کہ اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، تو ہو آ گیا، ہوا اس کا اسم بن گیا۔ سو یہ اسم ہوا اور یہ جملہ اس کا خبر بن گیا۔ اب کانا یکونو، کاف واو نون مادہ باب نون سے، کانا فعل ماضی ناقص، اب اس کا اسم جو ہے وہ ہوا۔ جب کانا یکونو آ جائے تو پھر اس کا بھی ایک اسم خبر ہوتی ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اسم حالت رفع میں ہوتا ہے اور نصب میں اس کی خبر ہوتی ہے۔ سو ہوا اسم ہے اس کا، اور صدیقاً حالت نصب میں اس کی ایک خبر نمبر 1 ہے، اور نبیًا اس کی یہ خبر نمبر 2 ہے۔ اچھا، آپ یہ تھوڑی سی میں یہاں پہ ہلکی سی بات کرتا ہوں۔ اصل میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پہ میں آپ سے مکمل ایک بات کروں۔ بس وہی بات ہے کہ اسماء استفہام کے متعلق، جیسے ایک دفعہ میں نے لیکچر میرے ذہن میں چلنا شروع کیا اور میں نے آپ کے سامنے ایک پورا بنا دیا، تو ایسے ہی میں ایک بنانا چاہتا ہوں کہ جس میں میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ کون سے اسماء موصوف بنتے ہیں اور وہ صفت نہیں بن سکتے، اور کون سے اسماء ہیں جو صرف اور صرف صفت بن کر آتے ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جو صفت بھی بن سکتے ہیں اور موصوف بھی بن سکتے ہیں۔ سو یقیناً یہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ مائنڈ انسان کا چلتا ہے تو وہ اس کو کلیکٹ کر لیتا ہے کہ ہاں اب یہ میرا نقشہ بن گیا ہے، تو وہ میرا ابھی تک نقشہ نہیں بن پا رہا، حالانکہ اس پریزنٹیشن پہ میں نے کام شروع کیا تھا، اس کا کچھ حصہ بنایا بھی تھا، اور ابھی وہ ویسے ہی رکا ہوا ہے۔ تو میں دوبارہ اس کو کھولوں گا تو انشاءاللہ اس پر میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک فی الحال 2 بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سا اسم صفت بن سکتا ہے، کون سا نہیں بن سکتا۔ اب یہاں پہ نبیًا جو ہے یہ صفت نہیں ہے بلکہ یہ خبر نمبر 2 ہے۔ اب بظاہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صدیقاً تو ہو گئی، صدیقاً یعنی بہت سچا، اور یہ اس کی صفت بن سکتی ہے۔ بظاہر دونوں کے اعراب بھی ایک جیسے ہیں، اس کا وسعت بھی ایک جیسی ہے، جنس بھی ایک جیسی ہے، تو یہ صفت کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال آپ بنتا ہے ذہن میں اٹھنا چاہیے۔ لیکن بس اتنا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسماء مشتقہ ہوتے ہیں جو صفت بنتے ہیں، وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ وہ 9-10 ٹائپ کے ہیں۔ سو انشاءاللہ ضرور، اور 9-10 میں سے بھی سارے صفت نہیں بنتے، ان میں سے 5 یا 6 ٹائپ ایسی ہیں جو صفت بنتی ہیں۔ بہرحال یہ انشاءاللہ وہ ٹاپک میں اس میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ سو کانا صدیقا نبیا، وہ سچے نبی تھے، یعنی بہت ہی سچے تھے۔ کانا صدیقا نبیا یعنی سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا۔ اچھا، پھر واپس میں جاتا ہوں۔ اب صدیق جو ہے یہ ایک ایسا اسم صدیق، یہ خود ایک صفت ہے، یہ خود ایک صفت کے طور پر آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو نبیًا کو اس کی صفت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صدیق خود ایک اسم ہے صفت کا۔ جی، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا۔ قال فعل ماضی، ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جس سے کہا جاتا ہے وہ لام حرف جر سے، لأبیہ اپنے والد سے کہا، ابو ابا ابی، ابی یہاں پہ مجرور ہو گیا لام کی وجہ سے، اپنے والد سے کہا۔ کیا کہا؟ یا ابتی۔ سو یہ یا ندا ہے۔ علماء گرامر والے فرماتے ہیں بعض کہ یہ جو تا ہے
یہ یا محذوف کی جگہ پر اس کا بدل ہے. سو بہرحال یا ابتی اے میرے ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لما کیوں، لی اور ما یہ لام حرف جر ما استفہامیہ جسے ہم وٹ کہتے ہیں. سو لما کیوں، تعبدو فعل مضارع عین با دال مادہ باب نون انت فاعل. لما تعبدو آپ کیوں عبادت کرتے ہیں. ما موصولہ حالت نصب میں مفعول بن رہا ہے تعبدو کے لیے. لما تعبدو ما آپ اس جو کی عبادت کیوں کرتے ہیں. لائے نفی یسمع فعل مضارع ہوا فاعل. ما لا یسمع جو نہیں سنتا. اب یہ ہوا فاعل ما موصولہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. اگلا جملہ اس کا صلہ بن رہا ہے. سو ما لا یسمع ولا یبصر. اب یہ واو عطف ہے تو یہ ما کا ادھر بھی ہوا. پھر ولا یغنی عنک شیئا پھر یہ بھی واو عطف ہوا. پھر یہ ما لا یغنی. تو یہ صلہ اس کا بن رہا ہے پورا جملہ. لا یسمع لا یبصر لا یغنی. ابصر یبصر با صاد را باب افعال. سو ولا یبصر نہ ہی وہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ہوا فاعل. ولا یغنی عنک شیئا غین نون یا مادہ باب افعال. اغنا یغنی اغنا یغنی یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بے نیاز کر دینا. ولا یغنی ہوا فاعل اس کا جو پیچھے ماں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. ولا یغنی عنکا شیئن حالت نصب میں مفعول یعنی کسی بھی چیز کی آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو وہ بے نیاز نہیں کر سکتے. یہاں سے ہے کسی کی یعنی کوئی کسی کی ضرورت پوری کرنا. سو ولا یغنی عنک شیئن وہ آپ کی کوئی بھی چیز میں آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. پھر وہی یا ابتی اے میرے ابا جان. انی قد جاءنی اب اس میں آنا اسم انا ہو گیا اور یہاں سے جملہ خبر انا ہے. قد تاکید کے لیے جاء فعل ماضی جیم یا حمزہ باب سامیہ سے جائی یجیع جاء یجیع. سو یہ مجھے پتہ نہیں کیوں باب بولنے لگے ہیں مجھے نہیں اس کی سمجھ لگ رہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. سو جاءنی جاء فعل ماضی ہے اور نی مفعول ہے کہ وہ میرے پاس آیا. اچھا کون آیا. اصل میں یہ ہے اس کا فاعل. یہ ہے فاعل علم کہ انی قد جاءنی العلم میرے پاس علم آیا ہے. تو یہ من حرف جر جو آیا ہے اس من کو کہتے ہیں من تبغیضیہ. من تبغیضیہ کیا ہوتا ہے کہ نکرہ کو یعنی اس کو بہت خاص بنا دینے کے لیے. قد جاءنی من العلم یعنی علم میں سے جو کچھ بھی میرے پاس آیا ہے جو بھی علم میرے پاس آیا ہے. قد جاءنی من العلم اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اب دیکھیں بات وہی میں کروں گا کہ جاءنی من العلم علم میں سے میرے پاس آیا ہے. تو میں کہہ وہی رہا ہوں کہ اصل میں فاعل کون ہے وہی علم ہے. سو ما لم یاتک ما اب یہاں پہ ہے موصولہ اس میں موصول اور یہ بیسیکلی صفت ہے علم کی کہ جو علم یعنی قد جاءنی من العلم میرے پاس آیا ہے علم میں سے ما جو لم اب فعل مضارع کے ساتھ آ کے وہی نفی ماضی اور تاکید. اتا یا اتی آنا یہاں سے یا ڈراپ ہو گیا حمزہ تا یا مادہ ہے. یاتی فعل مضارع ہوا فاعل علم کی طرف جا رہا ہے کاف مفعول. ما لم یاتی کا جو آپ کے پاس نہیں آیا. پھر کیا فرمایا انہوں نے فتبعنی اتبع یتبع پیروی کرنا باب افتعال. فتبعنی انت فاعل امر کا صیغہ نی مفعول آپ میری پیروی کیجئے یہ امر ہو گیا اور یہ پھر جواب امر آ گیا. اہدک صراطا سویا ہدا یہدی رہنمائی کرنا امر کا یہ آنا فاعل فعل مضارع کا صیغہ اہدی کا. سو یہ مجزوم ہو رہا ہے یہاں پر. مجزوم کیوں ہو رہا ہے کہ جواب امر ہے. اہدی کا مفعول ہو گیا میں آپ کی رہنمائی کروں گا. دوسرا مفعول کس طرف صراطن ایک راستے کی طرف. سویاً اس کا صفت بن گیا. کیسا راستہ جو سیدھا اور صحیح اور درست ہوگا. اچھا یہاں پر جیسے ہمیں یہ سویاً اس سورہ میں میرے خیال ہے تیسری بار آ رہا ہے. سویاً کا مطلب ہوتا ہے صحیح سلامت صحیح درست بالکل پرفیکٹ. سو اہدی کا صراطن سویاً. آگے چلتے ہیں.
جی تو انہوں نے پھر کیا فرمایا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان لائے نہیں ابدا یعبد، دیکھیں آپ یہ پھر الف لام معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ زیر آ رہی ہے ملانے کے لیے، اصل میں مجزوم ہے، لا تعبد انت فاعل، امر یہ نہیں کا صیغہ، لا تعبد آپ مت عبادت کریں، حالت نصب میں مفعول کس کی، شیطان کی، لا تعبد الشیطان، ان الشیطان، اب انا آ گیا تو پھر اس کا اسم بن گیا، حالت نصب میں ہے، اسم انا، سو ان الشیطان یقیناً شیطان، اب یہاں سے خبر انا ہے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اب ہوا اس کا اسم ہوا کانا کا اور یہ ادھر چلا گیا، عصیا حالت نصب میں خبر اور لام حرف جر شبہ جملہ بن گیا، یعنی ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ جو یقیناً شیطان رحمان کا نافرمان ہے، عصی نافرمان، بہت نافرمان، یا ابتی انی اخاف، پھر وہی اے میرے ابا جان، انی اخاف، انا اسم انا یہاں سے خبر، اخاف خا یا فا مادہ، اخاف فعل مضارع، انا فاعل، اب پھر اس کا باب میں بھول گیا ہوں، انی اخاف میں خوف زدہ ہوں، انی اخاف یعنی میں ڈرتا ہوں، فعل مضارع کا صیغہ، کس بات سے ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، ان حرف مصدریہ، اس نے میم سین سین مادہ باب سین مس یمسو ماسی سے یمسسو سے پھر وہ مضاعف کا قاعدہ اپلائی ہوا، یہ دیکھ رہے ہیں نصب، ان نے اس کو نصب کر دیا، یہ فعل مضارع ہے، عذاب حالت رفع میں یہ فاعل ہے یمس کا، تو یہ اس کا فاعل ہوا، کاف مفعول، انی اخاف، اور یہ پورا جملہ مفعول بن گیا، یہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ ان یا انا جو ہے وہ فعل فاعل مفعول مبتدا خبر سب بنتے ہیں، سو انی اخاف میں ڈرتا ہوں کس بات کے، یعنی آپ کو عذاب کے چھونے سے ڈرتا ہوں، اور عذاب کہاں سے آنا ہے، من الرحمانی، اب وہ عذاب کیسا ہوگا، من الرحمانی، من حرف جر، سو یہ اس عذاب کی صفت بن گئی کہ وہ عذاب کیسا ہوگا جو رحمان سے ہوگا، فتکون للشیطان ولیا، سو کانا یکون تکون، اب یہ بھی ان مصدریہ کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام دو باتوں سے ڈر رہے ہیں، ایک یہ کہ ان یمسک عذاب من الرحمانی، اور دوسرا کہ فتکون للشیطان ولیا، اور آپ کے شیطان کے ساتھی بن جانے سے ڈر رہا ہوں، سو تکونا، اب یہ نصب دیکھ رہے ہیں ان مصدریہ، سو یہ فا عطفیہ ہو گیا، تکون انتا اس کا اسم، للشیطان ولیا خبر، آپ شیطان کے ساتھی یعنی ان کے ساتھی بن جانے سے ڈر رہا ہوں، قالا ہوا فاعل، اب یہ ان کے والد نے کہا، کیا کہا، استفہام کوسچن، اور راغب یہ اسم الفاعل کا صیغہ، راغب، اچھا را غین با مادہ، یہ جب مادہ آتا ہے تو اس کا اصل مطلب تو ہوتا ہے رغبت دلانا کسی کو، یعنی راغب میں رغبت دلانے والا، انا راغب میں رغبت دلانے والا ہوں، لیکن اس راغب کے ساتھ جب ان حرف جر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ترک کرنا، انہوں نے کیا کہا، اراغب، اب یہ بیسیکلی تھا انت مبتدا، راغب خبر، اور ان حرف جر، آلہتی متعلق خبر، تو یہ تاکید کے لیے مبتدا مؤخر خبر مقدم کر دیا، جیسے یہ ایک لہجہ ہے، اراغب انت، کیا تم مجھے دور کرنا چاہ رہے ہو، ان آلہتی میرے معبودوں سے، یعنی انہوں نے پیار سے نہیں کہا تھا، اگر تو جملہ ہونا انت راغب ان آلہتی، کیا آپ مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو تقدیم تاخیر ہوئی ہے نا، اس نے لہجہ بدل دیا ہے، کہ ان کے والد کا لہجہ غصے والا تھا اور اس کے اندر ایک ناراضگی تھی، الراغب انت عن آلہتی، کیا آپ مجھے یعنی کیا تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو، یا ابراہیم، اے ابراہیم، پھر دیکھیں یہ ندا بھی آخر میں، سو یہ سارا وہ غصے کا اسلوب تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنایا، پھر لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، لام اب یہ جواب قسم کہلاتا ہے، سوری یہ لام قسمیہ کہلاتا ہے، ان جو ہے شرطیہ کے ساتھ اگر آ جائے تو اسے لام قسمیہ کہتے ہیں، اگر ان شرطیہ کے ساتھ آئے، سو لَإِن یعنی قسم ہے اگر، لَمْ تَنْتَهِ، اب لم فعل مضارع کے ساتھ آ کے وہی کام کرتا ہے جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں،
نون ہا یا نہا ینہا با فتح سے منع کرنا. سو یہ تھا تنتہی، یہ تنتہی تھا. سو ہوا کیا؟ لم تنتہی، یا ڈراپ ہو گیا، سو یہ پیچھے بچ گیا تنتہی، انت اس کا فاعل. سو چونکہ مجزوم ہوا نا، لم تنتہی تم مت، یعنی تم نہ روکے، لم تنتہی اگر تم نہ روکے، لام اب یہ اس جواب قسم ہے، وہ جو قسم اٹھائے گی. کیا؟ لأرجمنک، رجم یرجم، را جیم میم مادہ باب نون سے، فعل مضارع آنا فاعل، نون ثقیلہ کاف مفعول. لأرجمنک، رجم یرجم کا مطلب ہوتا ہے رجم کرنا، یعنی مارنا پتھروں سے، تو میں تمہیں رجم کروں گا. وہجرنی ملین، حجر یحجر باب نون سے، ہا جیم را مادہ، انت فاعل، امر کا صیغہ، نی مفعول، یہ دوسرا مفعول. وہجرنی ملین، بیسیکلی یہ ظرف ہے، یہ وقت کو بتاتا ہے کہ ملین بہت لمبے عرصے تک کسی کام کو چھوڑ دینا. وہجرنی ملین یعنی لمبے عرصے کے لیے تم چھوڑ دو. یہ وہی ہے کہ جب وہ حدیث جبریل میں آتا ہے نا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر یہی کلمات فرمائے تھے کہ وہ ملین بہت عرصے تک ٹھہرے رہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ بوڑھا شخص کون تھا جو میرے پاس آیا تھا؟ تو وہاں پر بھی یہی ملین لفظ ہیں. تو یہ لمبے وقت کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. جی تو آگے انہوں نے کیا فرمایا؟ قال سلام علیکہ، فعل ماضی ہوا فاعل، اور وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. سلام مبتدا علیکہ، شبہ جملہ سلام، سلامتی ہو آپ پر. ساستغفر لک ربی، سین مستقبل کے لیے، استغفر، غین فا را مادہ باب استفعال، انا فاعل، فعل مضارع، لام حرف جر جس کے لیے توبہ کی مانگی جاتی ہے. استغفر لک، میں آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا، ربی اپنے رب سے. یہاں رب حالت نصب میں ہے، مفعول ہے، یا متکلم کی وجہ سے پیچھے زیر آ رہی ہے. انہو کان بی حفیًا، ہوا اسم کانا، یہاں سے خبر ہے، کان بی حفیًا، حفیًا ہوتا ہے بہت مہربان. سو انہو کان بی حفیًا، یقیناً وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عین زا لام مادہ ہے باب افتعال، جیسا کہ میں آپ کو ہنٹ دے چکا ہوں کہ نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3، اگر نمبر 3 پر تا ہو تو موسٹ پروبیبلی باب افتعال ہوگا. اعتزل فعل مضارع، آنا فاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے الگ تھلگ ہونا، ترک کر دینا. اعتزلکم، کم مفعول، واعتزلکم میں تم سب کو چھوڑ دوں گا. وما تدعون من دون اللہ، اور کس کو چھوڑوں گا؟ اب یہ دیکھیں، یہ ما موصولہ، سو یہ مفعول نمبر 1، یہ مفعول نمبر 2، تدعون دال عین واو، فعل مضارع، سو باب نون سے دعا یدعو، تدعون انتم فاعل، من دون اللہ، اور ان کو بھی چھوڑ دوں گا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. وَأَدْعُو رَبِّي، اور اپنے رب سے دعا کروں گا، انا فاعل، ادعو ربی. اب رب یہاں پہ پھر حالت نصب میں مفعول، سو ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکاروں گا. عسیٰ ان لا اکون بدعاء ربی شقیہ، عسیٰ قریب ہے کہ ان مصدریہ لائے نفی، اکونا کانا یکون، اکون تھا نصب ہوا ان کی وجہ سے، آنا اس کا اسم، شقین خبر، با حرف جر، دعاء ربی مرکب اضافی. عسیٰ ان لا اکون بدعاء ربی شقیہ، یقیناً میں اپنے رب سے دعا مانگ کر بدبخت نہیں ہوں گا، یعنی ناکامیاب نہیں رہوں گا. فلما اعتزلہم، فلما اب یہ ایک ظرف کے طور پر آ رہی، جب یہ عمل ہوا. فلما اعتزلہم، عین زا لام مادہ وہی، اعتزلہ فعل ماضی ہوا فاعل، ہم مفعول، یعنی جب، اب ہوا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جب انہوں نے ان کو ترک کر دیا. اب یہ ہم کون ہے؟ یعنی ان کے والد، ان کی قوم، اور ان کو جو، اور اب دیکھیں ایک بات آپ نوٹ کریں، یہ اسپیسیفک کیا جا رہا ہے، یعنی ہم کے ساتھ ما یعبدون من دون اللہ کو الگ کیا جا رہا ہے. سو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ، یاد رہے، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو، یہ جو
6 اور 2 8 ضمائر ہیں نا، یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتے ہیں. یہ والے 8 ضمائر، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ 6 ضمائر ایسے ہیں، 8 ضمائر ایسے ہیں جو غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. جبکہ ہوا، ہما، ہیا، ہما، ہننا، یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم بھی میں نے نہیں دیکھا، ہننا کہیں پر دیکھا ہے، موسٹلی ہیا اور ہوا تو یوز ہوئے ہیں. ہما بھی اس وقت آئے گا کہ جب 2 غیر عاقل مثنیٰ ہوں. لیکن مخاطب کے جو ضمائر ہیں وہ کبھی بھی غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوتے. اب یہاں نوٹ کریں کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ، کہ میں تم سب کو چھوڑ دوں گا، اور کس کو؟ مائے موصولہ غیر عاقل کے لیے، مائے موصولہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں. وَمَا تَدْعُونَ، اور ان کو بھی. اچھا، یہ ما اور من میں فرق کیا ہے؟ اگر یہاں من آتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی عاقل ہوتا، اور ما ہوتا ہے مشترک، یعنی ما ایسا اس میں موصول ہے جو عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. سو اس لیے یہاں پر ما ہے کہ وہ بھی جو بت ہیں، اور اگر کوئی ایسا ہوگا جس کو وہ پیر مرشد بنا کے مانگتے ہوں گے اس سے، وہ بھی بیچ میں شامل ہو گیا. سو یہاں پر پھر دیکھیں، اب یہ بزبان الہی ہے. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور کس کو چھوڑا؟ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو چھوڑا جو وہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے. یعبدون فعل مضارع، ہم فاعل، ما موصولہ، من دون اللہ، یعنی جن کو وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے کہ ان کو بھی چھوڑ دیا. اللہ فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، واو ہا با، وہب یہب با فتح سے، یعنی عطا کرنا بغیر کسی کوشش مانگ کے، اللہ کی طرف سے ایک بڑی خاص عنایت ہو جانا. وَهَبْنَا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے عطا کیا لہو ان کو، لہو میں ہا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. کیا عطا کیا؟ اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے. غور کریں یہ وہبنا کیا ہے. اچھا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ وہبنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، یہ وہبنا زکریا علیہ السلام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی اور ذکر علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی. پھر اللہ نے وہبنا، یعنی اللہ نے بڑی خاص کرم سے پھر ان کو عطا کیا. آگے چلتے ہیں جی، تو آگے ہے وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل، نبیًا بھی مفعول، کلًا بھی مفعول ہے، مقدم ہوا ہے. اصل میں اس کے مقام یہاں تھا، لیکن یہ تاکیدی اسلوب ہوتا ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهُم، نحن فاعل، ان سب کو عطا کیا، من رحمتنا، اپنی رحمت سے. وجعلنا، نحن فاعل، اور ہم نے بنایا لہم، ان کے لیے کیا بنایا؟ لسان صدق، سچی زبان کا تذکرہ، علیجن، بہت ہی بلند. اب جعلنا کے یہ دونوں مفعول ہیں، لسان صدق بھی اور علیجن بھی. سو وجعلنا لہم لسان صدق علیجن. لسان صدق سے علماء نے اس کا معنی لیا. اب یہ تو ہے نا سچ کی زبان، اصل میں اس کا ترجمہ بنا مرکب اضافی کے طور پہ سچ کی زبان، لیکن اس کا اصل مقصد ہے ذکر کے، یعنی سچ کی زبان سے بعد ان کا جو تذکرہ تھا، ان کا جو ذکر تھا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، بلند کر دیا ان کے ذکر کو. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ جو ہے وہ محفوظ رکھا، اور ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اب موسیٰ حالت نصب میں ہے، وَذْكُرْ کا مفعول، ذکر کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. ہوا اسم اِنَّا، کانا مخلصاً خبر اِنَّا، اور وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا یہ دوسری خبر اِنَّا کی. اور یہ اپنے اندر پورے 2 الگ جملے ہیں. کانا کا ہوا اسم. اب یہ دیکھیں، یہ غور طلب ہے، اس پر آپ نے نظر رکھیں. مخلصن، نوٹ مخلصن، مخلصن بیسیکلی خا لام صاد مادہ ہے، اور باب افعال سے یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے. اگر ہوتا مخلصن تو پھر ہوتا اسم الفاعل، یعنی جو خود خاص ہو گیا ہو، اور مخلصن ہوتا ہے جس کو خاص کر لیا گیا ہو. کان مخلصن یعنی وہ خاص کر لیے گئے تھے. وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول تھے اور نبی تھے. ونادیناہ من جانب الطور الایمن، نادا ینادی، نون دال واو مادہ، باب مفاعلہ، فاعل یفاعل،
نادینا فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے پکارا ان کو، کن کو؟ ہو مفعول، وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ کہاں پکارا؟ من جانب توری، طور کی جانب سے، یعنی طور کی جانب سے پکارا۔ اب طور میں بھی کون سی، یعنی وہ جانب کون سی تھی؟ اب یہ مجرور جو ہے، ایمن کہتے ہیں دائیں سائڈ کو، یہ جانب کی وجہ سے مجرور ہے چونکہ یہ اس جانب کا بدل بن رہا ہے تقریباً۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، طور کی جانب پکارا۔ اب طور میں بھی کس طرف؟ طور میں دائیں جانب پکارا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، قرب یقرب، باب تفعیل، کاف را با، قریب کرنا۔ قربنا فعل ماضی نحن فاعل ہو مفعول، انہیں قریب کیا۔ کیوں قریب کیا؟ نجیًا، کچھ خاص باتیں کرنے کے۔ نجیًا کا مطلب ہوتا ہے کچھ کام کے اندر کچھ امپورٹنٹ باتیں کرنا، راز و نیاز کی باتیں کرنا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، سو علماء فرماتے ہیں کہ نجیًا ایکچولی حال ہے اس ہو کا، کہ ان کو کس حال میں ان کو قریب کیا کہ ان کے ساتھ کچھ راز و نیاز کی بات کرنی تھی۔ جی تو آگے اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، وَوَهَبْنَا لَهُ، وَهَبْنَا فعل ماضی نحن فاعل، ان کو عطا کیا اپنے پاس سے خاص، من رحمتنا اپنی رحمت سے، کیا عطا کیا؟ اخاہ، ان کا بھائی، یہ حالت نسب میں، اخو اخا اخی مفعول ہے وہبنا کا، کہ کیا عطا کیا۔ اور یہ ہارون حالت نسب میں بدل ہے اخا کا، اور یہ نبیًا ہارون کا حال ہے کہ ہارون پہلے تو ان کو عطا کیے، پھر کس حال میں عطا کیے کہ ایک نبی کے طور پہ عطا کیے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بس اس میں ریپیٹڈ ہے، صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے، سو یہ خبر کانا ہے، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کانا فعل ماضی ناقص، ہوا اس کا اسم۔ اب یہ خبر ہے یأمر أهله بالصلاة والزکاة، حمزہ میم را باب نون، امر یامر، حکم دینا، مفعول حالت نصب میں، یہ مفعول ہو گیا جس کو حکم دینا، جس چیز کا دینا باہر فجر سے۔ اب وہ کتنی ہے؟ ایک اور دو، کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، مردیٌ ہم پڑھ چکے ہیں پسندیدہ، کانا ہوا اس کا اسم، عِنْدَ رَبِّهِ ظرف، مردیًا خبر، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے کتاب میں۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، رفع يرفع، بلند کرنا، فعل ماضی نحن فاعل، رفعنا ہم نے ان کو بلند کیا، ہو مفعول، ادریس علیہ السلام کہاں بلند کیا؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا، ایک مکان کے اوپر بلند کیا، علیًا اس کی صفت ہے، کیسا تھا؟ بہت بلند تھا، مکان تو ایک جگہ ہو گئی اور پھر بلند مکان تھا، بلند جگہ تھی۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو ادریس علیہ السلام اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تین انبیاء ہیں جن کو آسمانوں کی سیر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسرا و معراج ہوا، رات کا سفر کروایا گیا اور پھر معراج کے لیے آسمانوں پر بلایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، جو ابھی بھی آسمانوں پر ہیں، انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے وقت طے ہے آئیں گے۔ اور ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر اٹھایا گیا، غالباً چوتھے آسمان پر آپ کی موت واقع ہوئی۔ سو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معجزات میں سے ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریتہ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ سو اولئک یہاں پر مبتدا ہے، الذین خبر ہے، الذین اسم موصول ہے، انعم اللہ علیہم، انعم ینعم انعام کرنا، لفظ الجلالہ فاعل ہوا انعم کا، علیہم ان پر، یعنی اولئک وہ لوگ ہیں، الذین انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ علیہم میں ہم میں سے ہے، من النبیین نبیوں میں سے، اور وہ نبی کدھر سے ہیں؟ من ذریات آدم۔ اب یہ اس کے بارے میں ہے کہ من ذریات آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ومن من حملنا مع نوح، اچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہ غور کریں، یہ جو پورشن ہے یہ تو ہے انبیاء کے بارے میں،
کہ من النبیین من ذریت آدم، نبی کون تھے؟ آدم کی ذریت میں سے۔ اب علیہم میں یہ ہم کے بارے میں آ رہا ہے سارا، اور یہ ہے من حرف جر، یہ واو عطف ہوا کہ ایک گروپ یہ ہو گیا اور یہ دوسرا گروپ آ گیا۔ من اسم موصول، حملنا حمل یحمل اٹھانا، بوجھ اٹھانا، نحن فاعل، حملنا مع نوح ظرف، اور ان پر اللہ نے انعام کیا جن کو اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ اب وہ نبی تو نہیں تھے، اس لیے ان کو الگ کیا گیا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، وَإِسرائیل، اور اسرائیل کی اولاد سے، آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان پر انعام کیا۔ اب دیکھیں یہ گروپ بن رہے ہیں، ایک گروپ، یہ دوسرا گروپ، یہ تیسرا گروپ من ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور یہ چوتھا گروپ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ان پر من ہدینا، من حرف جر، ہدا یہدی رہنمائی کرنا، نحن فاعل، من ہدینا، اور جن کو ہم نے رہنمائی عطا کی، وجتبینا، اور جن کو ہم نے خاص چنا۔ اجتبا یجتبی، جین با یا مادہ ہے باب افتعال، وہی کاؤنٹ 1 2 3، سو 3 پر تا آ رہی ہے باب افتعال، نحن فاعل فعل ماضی۔ وجتبینا، جن کو ہم نے خاص چنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے نا مجتبا، خاص چنے ہوئے، سو وجتبینا۔ پھر اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، مجہول کا صیغہ ہے آیات الرحمن، نائب الفاعل ہے تلا یتلو، تتلا فعل مضارع مجہول واحد مؤنث کا صیغہ ہے، نائب الفاعل آیات الرحمن، علیہ بھی ان کے سامنے، تو اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یہ جواب شرط بن گیا۔ اب اذا شرط بھی ہے اور ظرف بھی ہے۔ خروا سجدا وبکیا، خر یخر گر جانا، خروا فعل ماضی، ہم فاعل، گر جاتے ہیں کس حالت میں؟ سجدا وبکیا، یہ دو حال ہیں ان کے، سجدے کی حالت میں روتے ہوئے گر جاتے ہیں، آیت سجدہ ہے، سجدہ ضرور کیجئے گا۔ جی تو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو واعظ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اب آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں اور اپنی قوم کے ان لوگوں پر جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے سامنے تلاوت کریں۔ ابراہیم خلیل الرحمن کا واقعہ ان مکہ والوں سے بیان کریں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور انہی کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ نہایت سچے پیغمبر تھے اور انہوں نے اپنے باپ کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہوئے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، لہذا تو میری اتباع کر، میں تجھے سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ تو شیطان کی پوجا نہ کر، یعنی ان بتوں کی پوجا کر کے شیطان کی اطاعت نہ کر، کیونکہ بتوں کی عبادت کی تو شیطان ہی دعوت دیتا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی تو ان کے باپ نے یہ جواب دیا اور راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے انحراف کیے ہوئے ہے؟ اگر تو ان بتوں کی عبادت نہیں کرنا چاہتا اور ان کو پسند نہیں کرتا تو کم از کم سب و شتم اور انہیں معیوب قرار دینے سے ہی باز آ جا، اور اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھ سے انتقام لوں گا اور تجھے سب و شتم کروں گا، لأرجمنک، میں تجھے ضرور سنگسار کروں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ خلیل اللہ کا جواب تھا۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا سلام علیک، جیسے کہ اللہ نے فرمایا مومنوں کے بارے میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ سورہ قصص کی آیت ہے، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سلام علیک کہا تو اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ باپ کے احترام کی وجہ سے میری طرف سے آپ کو کوئی برائی یا ایذا نہیں پہنچے گی۔ ساستغفر لک ربی، میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔
इन्नहु खान बी हफीयन, बेशक वो मुझ पर नहायत मेहरबान है। मुफस्सरीन ने हफीयन के मानी लुत्फ़ व करम फरमाने वाले के किए हैं, यानी इसने अपने लुत्फ़ व करम के साथ मुझे अपनी इबादत और तौहीद के इख्तियार करने की हिदायत फरमाई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तवील तक यानी शाम की तरफ हिजरत करने, मस्जिद हराम की तामीर करने, इस्माइल व इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद तक अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, जैसा कि आपकी दर्ज झैल दुआ से साबित है, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमान भी इब्तिदाए इस्लाम में अपने मुशरिक रिश्तेदारों और अहल व याल की मग़फ़िरत की दुआ करते थे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमा दी, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदन हत्ता तुअमिनू बिल्लाहि वहदहु इल्ला क़ौला इब्राहीम लिअबीही लअस्तग़फ़िरन्न लक वमा अमलिकु लक मिनल्लाहि शैअ। सूरा अल-मुम्तहिना की आयत है। यकीनन तुम्हारे लिए इब्राहीम और उन लोगों में जो इसके साथ थे बेहतरीन नमूना है, जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा था कि बेशक हम तुमसे और उन बुतों से जिन को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बरी और ज़िम्मा है, हमने तुम्हारा इनकार किया, हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी और बेजारी आश्कार हो गई है। ये यहाँ तक कि तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान ले आओ। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से ये ज़रूर कहा कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत मांगूंगा और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज़ का कुछ इख्तियार नहीं रखता। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से जो ये कहा था कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बात को अपने लिए नमूना करार ना दो और इसमें इनकी पैरवी ना करो। फिर अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया कि खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इसे तर्क कर दिया था। सूरत तौबा की आयत, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याहु फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। सूरत तौबा की आयत है। पैगंबर और मुसलमानों को शायान शान नहीं कि जब इन पर ज़ाहिर हो गया कि मुशरिक अहले दोज़ख हैं तो इनके लिए बख्शिश मांगें, अगरचे वो इनके करीबी रिश्तेदार ही हों। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब इनको मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो इससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल मुतहम्मिल थे। और फरमाया वअअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, और मैं आप लोगों से और जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारते हैं इनसे किनारा करता हूं। मैं तुमसे और तुम्हारे उन माबूदों से अल्लाह ताला के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो बरात का इजहार करता हूँ। असा अल्लाह अकून बिदुआए रब्बी शक़िय्या, उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूँगा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम अता किए। अल्लाह ने बयान फरमाया कि जब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की खातिर अपने बाप अपनी कौम को छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने इन्हें इनसे बेहतर यानी इसहाक और इनके बेटे याकूब अता फरमाए, जैसा कि अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में फरमाया व याकूब नाफिलतन, यानी सूरह अंबिया में है कि और याकूब मजीद दिया और फरमाया कि व मिन वराए इसहाक याकूब, के इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। और इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं कि इसहाक याकूब के वालिद हैं, दर्जल नुस्ख़ कुरानी से साबित है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। सूरह अल-बकरा की आयत है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ भी इसहाक व याकूब का जिक्र फरमाया, यानी हमने इनकी औलाद और उनकी नस्ल को अंबिया बनाया और इनके साथ इनकी ज़िंदगी में इनकी आंखों को ठंडा कर दिया, जैसे कि फरमाया व कुल्लन जअलना नबिय्या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में याकूब अलैहिस्सलाम को नबूवत न मिली होती तो फिर सिर्फ इन्हीं के जिक्र तक इक्तफा न किया जाता, बल्कि इनके साथ यूसुफ
علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، تو آپ نے فرمایا یوسف نبی اللہ ابن یعقوب نبی اللہ ابن اسحاق نبی اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے نبی یوسف جو اللہ کے نبی یعقوب کے بیٹے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی اسحاق کے بیٹے ہیں، اور وہ اللہ کے خلیل ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور انہی کا ذکر جمیل بلند کیا۔ لسان صدقن سے مراد اچھی تعریف ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ علیًا اس لیے فرمایا کہ تمام ملتوں اور دینوں کے لوگ ان کی مدح و ثنا میں رطب اللسان ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے اور تعریف کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، آپ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کریں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندے تھے۔ ثوری نے عبدالعزیز بن رفیع سے اور انہوں نے ابو لبابہ سے روایت کی کہ حواریوں نے کہا کہ اے روح اللہ، یہ فرمائیں کہ اللہ کے مخلص کون ہے؟ فرمایا وہ جو صرف اللہ ہی کے لیے عمل کرے اور یہ پسند نہ کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ یہ معنی اس صورت میں ہے کہ جب مخلص کو لام کے کسرے کے ساتھ پڑھا جائے، اور اگر اسے لام کے فتحہ کے ساتھ مخلص پڑھا جائے تو اس کے معنی ہے منتخب کے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اصطفیتک علی الناس، بلا شبہ میں نے تجھے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، وکان رسولا نبیا، اور پیغمبر رسول تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دونوں صفتوں سے نوازا تھا، وہ اللہ کے منتخب اور ممتاز بندے بھی تھے، اور اولو العزم مرسلین عظام میں سے بھی جو کہ 5 ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ و محمد صلوات اللہ علیہم وعلی سائر الانبیاء اجمعین۔ اور فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے ان کو طور کی دائیں جانب پکارا۔ طور سے مراد کوہ طور ہے جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف تھا، جب انہوں نے آگ کو چمکتے ہوئے دیکھا اور اس کا انگارہ لینے گئے تھے، اور انہوں نے اس آگ کو کوہ طور کے دائیں غربی جانب وادی کے کنارے پر چمکتا ہوا پایا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی کے شرف سے نوازا اور آواز دی اور قریب کر کے سرگوشی کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا، اور اپنے بھائی ہارون کے بارے میں ان کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے انہیں بھی نبی بنا دیا، جیسا کہ سورہ قصص کی آیت ہے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کے میری تصدیق کرے، بلا شبہ مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اور فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، سورۃ طٰہٰ، اے موسیٰ تحقیق جو تو نے مانگا تجھے دے دیا گیا۔ اور فرمایا فارسل الی ہارون ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، سورہ الشعراء، سو ہارون کی طرف سے حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے جو مجھے ڈر ہے کہ مجھے مار ڈالیں گے۔ انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ کی انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ آئے گا۔ سورۃ طٰہٰ 138 آیات پر کم و بیش، اور اس میں آیت نمبر 6 یا 7 سے لے کر آیت نمبر تقریباً 98 تک موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ جو 3 حصوں پر ہے۔ پہلے آپ کی پیدائش، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں داخل ہونا، اور اس کے بعد پھر ان کو نبوت ملنا، پھر نبوت کے بعد فرعون کی تباہی، اور اس کے بعد پھر جو ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ جو کہ ابھی آنے والی ہے چند دنوں میں ہی، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، تو اس میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اس کا وہاں مطالعہ کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، یہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل بن ابراہیم خلیل علیہ السلام کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز کے تمام عربوں کے والد تھے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دکھایا، اور جس عبادت کے ادا کرنے کی نظر مانی تھی اسے بھی پورا کر دیا۔ بعض ائمہ تفسیر نے کہا ہے کہ آپ کو صادق الوعد اس
لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا تھا ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، سورہ صافات میں ہے، اللہ نے چاہا تو یقیناً آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اور وعدے کو سچ ثابت کر دکھانا صفات حمیدہ میں سے ہے، جبکہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا مذموم صفات میں سے ہے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ سورہ صف میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ جب یہ منافقوں کی صفات ہیں تو اس سے متضاد صفات مومنوں کی ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے بندے اور رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صادق الوعد تھے۔ آپ جس کسی سے جو وعدہ فرماتے تو اسے پورا فرما دیتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد، اپنی لخت جگر سیدہ زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفالی، اس نے مجھ سے بات کی اور سچی بات کی، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور اسے پورا کر دکھایا۔ یہ وہ وعدہ تھا کہ جب وہ فدیہ کا معاملہ آیا اور سیدنا ابو العاص جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے گئے کہ میں مکہ جا کر زینب رضی اللہ عنہا کو آپ کے پاس بھیج دوں گا، تو وہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ سبحان اللہ، وہ واقعہ بہت یعنی بڑا دردناک ہے۔ دردناک مین بڑا افسردہ کر دینے والا ہے کہ جب زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا، اس فدیے میں جو ہار بھیجا تھا وہ ہار تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کیا تھا۔ اب دیکھیں اسلام کا نظام کہ بیٹی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اپنے والد کے پاس فدیہ بھیج رہی ہیں، اور فدیے میں وہ ہار موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ فرمایا تو آپ کے ذمے کسی کا قرض ہو تو وہ میرے پاس آئے، میں اسے ادا کروں گا۔ یہ اعلان سن کر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا لو قد جاءنا مال البحرین آتیتک ہکذا وہکذا وہکذا، جب بحرین سے مال آئے گا تو میں تجھے اس طرح اس طرح اس طرح دوں گا، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو بھر بھر کر۔ پھر جب بحرین سے مال آیا تو حضرت صدیق اکبر نے جابر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مال سے بھر لیا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں گنو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے گنے تو یہ 500 درہم تھے، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق اس سے 2 چند درہم مزید دے دیے۔ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، پھر آگے فرمایا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ بھی اچھی تعریف اور صفت حمیدہ کے طور پر بات کی گئی ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہو وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ یہ حکم دینا اچھی بات اور ایک صفات حمیدہ میں سے ہے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، تو اپنی نبیر ساڑی کی پہ تینوں تو اپنی نمازہ پڑھ ساڑھے پیچھے کی پہ ہیں۔ تو یعنی اگر کوئی گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے تو وہ اس کے آگے تیوری چڑھاتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں، جبکہ یعنی پھر کہتے ہیں تم اپنے اعمال دیکھو ہمارے پیچھے کدھر پڑے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ اس صفت کو الگ کر کے بیان فرما رہے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ بہرحال آگے پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیات میں سورہ طٰہٰ میں آنے والی ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر قائم رہیں۔ انشاءاللہ یہ سورہ طٰہٰ میں بات ہوگی۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ بھی سورہ تحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کو انفسکم وہ بات ختم ہو گئی، نہیں، خود کو بھی بچانا ہے، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، یعنی گھر والوں کو اس میں سے الگ نہیں کیا کہ بس خود ہی لگے رہو اور گھر والے جو مرضی کریں۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا غور سے سنیں حدیث، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فإن ابت نضح في وجهها الماء، رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فإن ابا نضحت في وجهه الماء۔ اب دیکھیں اس کی ذرا غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحمت نازل فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اور جب وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت نازل کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرے، اور وہ اگر وہ بیدار نہ ہو تو اس کے پانی پر چھینٹے مارے۔ آج کے دور میں کیا ہوگا، ذرا تھوڑا سا پریکٹیکل سچویشن دیکھیں کہ اگر شوہر بیوی کو اٹھائے گا تو وہ کیا کہے گی، تو مجھے سونے نہیں دیندا، تو مجھے سونے نہیں دے، سارا دن کا میں نے کام کیا ہوا، میں نے یہ کیا ہوا، میں نے وہ کیا ہوا۔ اور اگر غلطی سے اس نے پانی کے چھینٹے مار دیے تو پھر پتہ نہیں اس رات پھر اس شوہر کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور سیم کیس ریورس ہے کہ اگر عورت اٹھے اور وہ رات کو اٹھ کے شوہر کو اٹھائے، چل بھی نماز پڑھ، اور وہ نہ اٹھے اور پھر اس کے پانی پہ مارے چھینٹے، تو نعوذ باللہ پتہ نہیں آج کے دور میں اس عورت کے ساتھ، بیچاری کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک مصر کا حقیقی واقعہ ہے کہ ایک عورت نے شادی کی ایک بندے سے، تو وہ عورت زیادہ خوبصورت نہ تھی، لیکن بہرحال اس بندے نے اس سے شادی قبول کر لی تھی۔ میں اس کو پورا وائنڈ اپ کر کے مختصر ٹو دی پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ سو وہ بندہ جب اپنی بیوی سے، چونکہ پرانی بات ہے تو اس وقت یہ تصویر اور ویڈیو وغیرہ کا چکر نہیں تھا، تو اس نے دیکھا نہیں تھا۔ جب اس نے پہلی بار دیکھا تو وہ بڑا مایوس ہوا کہ یہ ایک وہاں کے عالم صاحب نے حقیقی واقعہ اپنی آنکھوں کانوں دیکھا، کانوں سنا اور آنکھوں دیکھا بتایا۔ سو میں وہ کاپی کر رہا ہوں، کم بیشی اللہ معاف فرمائے۔ تو ہوا یہ کہ اس کی شادی ہو گئی، جب وہ اس نے بیوی کو دیکھا تو اس کو پسند نہیں آئی، تو وہ اس رات جو ہے وہ سو گیا، اس نے اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کی، کچھ بھی کلام نہ کیا، اور وہ سو گیا اپنے بستر پر۔ بیوی جاگتی رہی، جب صبح تہجد کا وقت ہوا تو وہ اٹھی اور اس نے وضو کیا، اور وضو کر کے اپنے شوہر کو جگایا، اسی طرح جگایا جیسے حدیث میں بیان کیا۔ تو اس نے اپنے شوہر کو صاف الفاظ میں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں آئی، میں تمہارے معیار پر شکل و صورت کے اعتبار سے پوری نہیں اتری، لیکن میں تمہاری احسان مند ہوں۔ انہوں نے کہا میری احسان مند تم کس لیے ہو؟ اس نے کہا تم نے مجھے کسی بھی حالت میں قبول کر لیا ہے شادی کے لیے، اور میں نے اپنی زندگی میں شریعت کے ہر حکم پر عمل کیا ہے، ہر حکم پر عمل کیا ہے، بس یہ ایک حکم رہ گیا تھا جس پر عمل کرنا تھا، یہ والا تھا کہ میری شادی ہو، میں شوہر کو اٹھاؤں، وہ نہ اٹھے، پھر اس کے منہ پہ چھینٹے ماروں۔ تو وہ عالم صاحب بتاتے ہیں، پھر اس آدمی نے اپنا قصہ خود بیان کیا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم امام بنو، میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتی ہوں۔ اس نے نماز پڑھی ان کے ساتھ، تو اس شوہر کا کہنا ہے کہ جب میں نے سلام پھیرا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاتون کی محبت اس بندے کے دل کے اندر گہری کر دی تھی کہ اس کا کہنا تھا کہ جب میں نے سلام پھیرا تو مجھے دنیا کی سب سے حسین ترین عورت ہی وہی لگ رہی تھی۔ اللہ کی طرف سے محبت آئی نا۔ یہ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، کیا ہے؟ رحم اللہ رجلا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس عورت کو دعا دے رہے ہیں کیا کہ رحم اللہ امرأۃ، کہ اللہ تعالیٰ اس ایک عورت پر رحم کرے کہ جو اس طرح رات میں اٹھے اور نماز پڑھے، اپنے شوہر کو اٹھائے۔ پھر اس عالم صاحب نے بتایا کہ ان کی اولاد میں اللہ نے علماء پیدا کیے۔ بہرحال آخری جو اس کا حصہ ہے ادریس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، جو کہ اس سے پہلے کی تفسیر میں تذکرہ آیا سورہ میں ہو چکا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ انبیاء، اور اس سے مراد صرف یہی انبیاء نہیں بلکہ جو صرف اس سورت میں مذکور ہیں، بلکہ اس سے مراد جملہ انبیاء ہیں، یعنی جتنے بھی انبیاء تھے سب ان آیات میں شامل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں احادیث پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آیات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صالح بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کی بھی۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں کچھ خاص تذکرہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم بیشی معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔